رشتوں میں بھی یہ دیکھو، لوگ کیا کرتے ہیں، صرف دینداری دیکھ رہے ہیں رشتے میں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے دینداری ہے، اور بھی چیزیں دیکھنی ہیں. لوگ عجیب عجیب مشورے کر رہے ہیں. ایک صاحب اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں کسی بڑی عمر کے آدمی سے، کہہ رہے ہیں دیندار بہت ہے. میں نے کہا یار آپ کی کم عمر بچی جب اس بڑی عمر کے، یا تو خود بہت زیادہ لٹو ہوئی ہوئی ہو تو ایک الگ بات ہے، لٹو ہو جائے تو پھر تو دل تو کسی پہ بھی آ سکتا ہے نا. نارمل حالات میں یہ جب اس بڑی عمر کے آدمی سے نکاح کرے گی، ٹھیک ہے وہ دیندار ہے، مگر یہ میچنگ کی شادی بولو نہیں ہوگی، اس کا دل اس سے مائل ہی نہیں ہوگا. نکاح میں تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے نا کہ آپس میں محبت بھی تو ہو، تو محبت بزرگ سے بزرگوں جیسی محبت ہوگی نا، ٹھیک ہے نا، شوہر والی تھوڑی ہوگی. الا یہ کہ کوئی بہت ہی عاشق ہو، وہ تو لٹو لٹو تو دنیا میں کھیلتے رہتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ. ایسے لوگ بھی آتے ہیں، نوجوان لڑکا ہے بڑی عمر کی خاتون سے شادی کر رہا ہے، اماں مار رہی ہیں، کیا کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرا دل ہی اس پہ آیا ہوا ہے. تو میں پھر مشورہ دیتا ہوں بھائی جب دل آ گیا تو کر لو، تمہیں وہ بزرگ لگی نہیں رہی تو اسی طرح اس کو بھی نہیں لگ رہا ہوتا بعض دفعہ وہ. لیکن نارملی یہ ٹھیک بولو نہیں ہے. دیکھو حضرت ابو بکر کا مقام زیادہ تھا یا حضرت علی کا مقام؟ حضرت ابو بکر کا زیادہ. حضرت عمر کا مقام زیادہ یا حضرت علی کا؟ نکاح کا پیغام تو حضرت فاطمہ کے لیے سب کی طرف سے آیا، مگر نبی نے سلیکشن کس کی حضرت علی کی، حالانکہ وہ ان دونوں سے مقام میں کم تھے. کیوں؟ عمر میچ کرتی تھی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ عمر کیا تھی. اور یہی مسئلہ ہوا کہ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، ان کی زوجہ حضرت اسماء بیوہ ہوئی ہیں، تو حضرت علی نے ان بیوہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت ابو بکر نے بھی بھیجا. تو انہوں نے ابو بکر کے پیغام کو قبول کیا. عمر کیا تھی بولو؟ انہوں نے فرمایا کہ ان کی عمر کیا ہے، حضرت علی کی کم عمر ہے، وہ عمر میں میچ کرتے ہیں. پھر حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد حضرت علی نے بعد میں دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا، وہ انہوں نے قبول کر لیا، کیونکہ حضرت علی کی عمر اس وقت کیا ہو چکی تھی بولو؟ زیادہ ہو چکی تھی. تو ہر چیز میں یہ دیکھا جائے گا. آج لوگ کمانڈر بناتے ہیں نیک آدمی کو، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں ان کو سیاسی لیڈر بنا دو. او بھائی سیاست کے لیے صرف نیک ہونا کافی بولو نہیں ہے، دنیا کا پتہ ہو، اس کو تجربہ ہو. یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا نا مجھے وزیر خزانہ بنا دو، تو دلیل میں یہ نہیں کہا تھا کہ میں پیغمبر ہوں اس لیے بنا دو، دلیل میں یہ نہیں کہا تھا میں بہت نیک ہوں اس لیے وزیر خزانہ بنا دو، دلیل میں یہ نہیں کہا تھا کہ دیکھو مجھے بادشاہ کی بیوی نے زنا کی دعوت دی مگر میں اتنا نیک کہ بچ نکلا لہذا مجھے بنا دو. نہ وزیر خزانہ کے لیے یہ کوالٹیز کا ہونا ضروری نہیں. اس کے لیے دو چیزیں، نمبر ایک خزانہ خود نہ کھائے، حفاظت کرے، نمبر دو اکاؤنٹنگ کا علم جانتا ہو، اکنامکس کا علم جانتا ہو، کتنا خزانہ اسٹور کرنا ہے، کتنا ایکسپورٹ کرنا ہے اور کتنا قوم پہ خرچ کرنا ہے. اور خزانے کی جو ایکسپورٹ ہوگا نا مال، اس کی ویلیو کیا ہونی چاہیے کہ سب کو خزانہ بھی ملے، مال بھی ایکسپورٹ ہو اور معیشت بھی مضبوط ہو. اس کے لیے اکنامکس کا علم چاہیے. اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ سے کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، میرے اندر دونوں کوالٹیز ہیں، حفیظ خزانے کی حفاظت کروں گا، خیانت نہیں کروں گا، نمبر دو علیم، یہ علم بھی رکھتا ہوں خزانوں کی حفاظت کا اور اس کو تقسیم کرنے کا. اس بیس پہ وزیر خزانہ بنے. نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے تو جس کو جو کام دیا جائے گا نا یہ دیکھا جائے گا یہ اس کام کا اہل بھی ہے کہ نہیں ہے، چاہے وہ نیک ہو یا نہ ہو اہل. پھر ہاں جو اہل ہے نیک بھی ہے تو وہ زیادہ اہل ہے پھر نیک ہونے، اگر نیک بھی اور اہل بھی. ہر چیز میں یہ دیکھو
پھر اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کا واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ فلاں علاقے پہ حملہ کرو. بنی اسرائیل نے کہا ہم کیسے, پہلے کہہ رہے تھے ہمیں حکم دیں ہم جہاد کریں, جذبہ تو بہت ہوتا ہے نا, ابے بس جنگ چھڑ جائے بس دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. تو پیغمبر نے ان کو حکم دیا تم نالائق لوگ ہو, اللہ جہاد فرض کرے گا تم لوگ کرو گے نہیں. انہوں نے کہا کیوں نہیں کریں گے, دشمن قوم نے ہم سے ہمارے بچے چھین لیے, ہمیں قیدی بنا دیا, ہمیں ہمارے گھروں سے جلا وطن کر دیا, بس آپ اللہ کا حکم کا انتظار کریں اور حکم دیں ہم لڑیں گے. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اللہ کا حکم آ گیا, ٹھیک ہے جہاد فرض ہو گیا ہے, اب اس قوم پہ حملہ کرو جس نے تمہیں گھروں سے نکالا, اور طالوت کو اللہ نے تمہارا کمانڈر بنا کے بھیجا ہے. طالوت تمہاری قوم میں ایسے ہیں جو تمہاری کیا کریں گے, کمانڈ. تو وہ کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا, طالوت کہاں سے کمانڈر ہو گیا بھائی, یہ تو غریب آدمی ہے, غریب کو ہم اپنا امیر نہیں بنا سکتے. پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کے اندر دو کوالٹی ہیں, زادہ بسطتاً فی العلم والجسم, جسم مضبوط اور اللہ نے لڑنے کی نالج دی ہے ان کو, علم بھی دیا ہے, نقشے پڑھنا جانتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا کمانڈر کے پاس علم, قوم کو لیڈ کرنا, فائٹ کرنا اور صحت بھی اچھی. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ فوج کی کمانڈ کے لیے دو صلاحیتوں کا ہونا ضروری, کیونکہ یہ سلیکٹڈ تھا اللہ کی طرف سے. طالوت یہ اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ تھے نا, دو چیزوں کی وجہ سے. پیسے کا اس میں دخل نہیں ہے, بلکہ پیسے والا آدمی تو مروا دیتا ہے عام طور پہ, کیونکہ جب پیسہ ہوتا ہے نا تو میدان جنگ میں لڑنا بہت مشکل. اپنے بینک میسج آ جائے گا آپ کے اکاؤنٹ میں 3 کروڑ روپے ٹرانسفر ہو گئے ہیں, وہی میدان جنگ میں نا میسج آئے گا, وہ جو آپ نے پلاٹ بیچا تھا نا 3 کروڑ روپے مزید آ گئے ہیں. آدمی کہے گا یار ابے نندن کو چائے پلانے کے چکر میں 3 کروڑ روپے چھوڑ دوں یار میں اپنے, کیا خیال ہے. غریب آدمی زیادہ جوش سے لڑتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ دو کوالٹی ہیں ان کے اندر, اگر مالدار ہے نا اور دنیا سے محبت نہیں ہے پھر لڑے گا. جیسے سلیمان علیہ السلام مالدار تو تھے مگر دنیا سے محبت نہیں تھی, دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے تھے. انہوں نے کمانڈ کی, میدان جنگ میں لڑے ہیں. داؤد علیہ السلام مالدار تھے, بڑے زبردست کمانڈر تھے. تو اصل چیز ہے دنیا سے محبت نہ ہو, کیونکہ غریبوں میں کم ہوتی ہے, مالداروں میں زیادہ ہوتی ہے, اس لیے اللہ نے وہاں غریب کی سلیکشن کی. تو دو چیزوں کا ہونا ضروری. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اسلام گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے, اسباب کو دیکھ کے چلتا ہے. لوگ مفتیوں سے آ کے کاروبار کے مشورے لے رہے ہیں. مجھ سے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں ڈالڈے کا یا گھی کا وہ بزنس کرنا چاہتا ہوں. میں کہ بھائی میرے سے تو یہ پوچھے کہ یہ کال حلال ہے کہ حرام ہے, مجھے کیا پتا بزنس کا یار, میں کیسے مشورہ دوں گا. میں تو یہ بتاؤں گا کہ انگوٹھے لگا کے کسی پر اعتماد, انگوٹھا قابل اعتماد نہیں ہے. یہ میرا تجربہ ہے, اس لیے میں اپنے تجربہ شیئر کرتا ہوں. جس نے آپ کے پیسے صرف وہ ہیں جو آپ کی جیب میں رکھے ہوئے ہیں, جب دوسرے کی جیب میں پیسے چلے گئے تو انگوٹھا آپ کا ہو گیا, اس کا جو انگوٹھا تھا, پیسے کس کے ہو گئے, اس کے ہو. تو یہ تجربہ میں بتا سکتا ہوں. تو جو جس کی فیلڈ ہے اسی پہ سوٹ کرتی ہے. میں تو یہاں تک لوگوں سے کہتا ہوں انگلش اگر سیکھنی انگریزوں سے سیکھو. ٹھیک ہے آپ کو یہاں انگریز نہیں ملیں گے, یہیں کے ٹیچروں سے سیکھو, لیکن جو ایکسنٹ ہے نا, جو لب و لہجہ ہے, وہ کہاں سے صحیح کرو, بولو گوروں سے. جو ماہر ٹیچر ہوتے ہیں نا وہ بھی گوروں کی جو آپس کی بات چیت ہے نا اس کو پک کرتے ہیں. ادھر سے سیکھو گے تو کسی اردو اسپیکنگ سے سیکھو گے تو اردو کا تڑکا لگا دے گا وہ اس میں,
पंजाब वालों से सीखोगे तो पंजाबी का तड़का लगा देगा। वो 50-50 आया करता था, बशीरा इन ट्रबल, सुन देखा है वो? यूट्यूब पे सर्च करें, देख लें, आप कहेंगे रमजान में कैसी चीजें मुफ्ती साहब हमको दिखा रहे हैं। उससे ये मेरी बात आपको समझ में आएगी। उसमें 50-50 में ये बचपन की चीजें हैं ना, उसमें ये दिखाया था कि पंजाबी लोग इंग्लिश फिल्म बना रहे हैं। उस फिल्म का नाम रखा है बशीरा इन ट्रबल। ठीक। और फिर जो इंग्लिश वो बोले, ओए वुड यू लाइक टू टेल मी दैट व्हाट इज द रीजन व्हाई डू यू वांट टू किल मी, ओए। ठीक है ना, ये चल रहा है। मुझे पूरे अल्फाज याद नहीं है उसके। तो अगर आप यहां से इंग्लिश सीखेंगे तो फिर आपकी इंग्लिश एंड पूरे कलकले हो रहे होंगे। एंड व्हाट डू यू वांट टू डू, ठीक है ना। तो चलो, ना होने से ये भी बेहतर है, हमें तो इतनी भी नहीं आती। लेकिन दुनिया का एक उसूल है। तो यहां भी कैसा कुरान ने बताया कि तालूत को जो कमांडर बनाया गया, अल्लाह ने फरमाया कि 2 वजह से बना रहा हूं। एक, सेहत क्या है? अच्छी है। अच्छी सेहत लड़ने के लिए ज़रूरी है, तभी फौज में एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, वर्जिशें करवाई जाती हैं, सेहत का बड़ा ख्याल किया जाता है। शुगर के मरीज़ को फौज से फ़ौरन क्या किया जाता है? बरतरफ। अब कोई शुगर का मरीज़ हो, बोले यार, कोई फौजी हो ना लड़ने वाला, या कोई बीमारी हो उसको बड़ी, वो कैंसर हो गया, यार मुझे आप निकाल रहे हो, यार ये तो गलत है ना, देखो मैंने क्या किया है। भाई अल्लाह का एक उसूल है, अल्लाह का एक कानून है कि लड़ने के लिए कौन लोग चाहिए? सेहतमंद लोग चाहिए। जो इन बीमारी, मुझे नहीं पता शुगर वाले को निकालते हैं कि नहीं निकालते। बाज़ दफ़ा मैं बात कह देता हूँ, फिर फ़ोन आ जाता है, भाई कोई नहीं निकालते। मैंने सुना है कि शुगर के मरीज़ को फौजियों में कम से कम छोड़ते नहीं है, शायद ऑफिसर में होते हैं, वल्लाहु आलम। तो अब बनी इसराइल को अल्लाह ने कमांडर दे दिया, तालूत। बनी इसराइल ने कहा ये गरीब आदमी है, भाई तुमने गुर्बत का क्या करना है? इससे तुमने कोई हदिये लेके थोड़ी खाने हैं, बस एक दिमाग, तुम्हें उसकी गुर्बत का क्या करना है? जो तुम्हारे काम की चीजें वो उसमें मौजूद हैं। खैर, तालूत जो है ना लश्कर लेके चले। जब लश्कर लेके चले हैं तो तालूत ने कहा कि बड़ी कौम से लड़ाई है, तो अल्लाह पहले आजमाएगा, हमें प्यास लगेगी। अल्लाह ने हुक्म ये दिया है कि किसी ने दरिया से पानी नहीं पीना, प्यास को बर्दाश्त करना है, 1 चुल्लू पीने की इजाज़त है, इससे ज़्यादा नहीं। ये आजमाइश है, जो इस आजमाइश में पूरा उतरेगा तो उसके साथ अल्लाह की मदद। कुरान कह रहे हैं ज़्यादातर ने पी लिया, आजमाइश में पूरे नहीं उतरे। अब जब मैदान में खड़े हुए हैं तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे ना, वो पैगंबर अभी बने नहीं थे, वो बनी इसराइल के एक फर्द थे, हज़रत दाऊद। वो तालूत की कमांड में एक सिपाही बन के लड़ रहे थे। बनी इसराइल के बाद में पैगंबर, अल्लाह ने इसी जंग की वजह से उनको पैगंबर बना दिया। अब क्या है कि सामने मुकाबला जो था ना, उनके कमांडर का नाम था जालूत। वो बड़ा पहलवान, बड़ा बहादुर, उससे लड़ना आसान नहीं था। अब जब मैदान गर्म हुआ है ना, दोनों फौजें आमने सामने खड़ी हुई हैं, तो ये बनी इसराइल में बहुत से बोलने लगे, ला ताक़त लनल यौम बिजालूत व जुनूदी, हम में तो लड़ने की ताकत नहीं है। कमबख्त इतना लंबा चौड़ा कमांडर और पीछे इतनी ठाठे मारता हुआ समंदर, आज तो मरेंगे भाई, हम में हिम्मत नहीं है। उस गुनाह की वजह से उनके हौसले क्या हो गए? पस्त। इसलिए उलमा कहते हैं कि मुजाहिदीन को, जो हमारे फौजी हैं, इन लोगों को इसका बड़ा ख्याल करना चाहिए कि आप अगर चाहते हैं ना कौम में लड़ने का जज्बा हो, तो परहेजगार बनेंगे, तकवा पैदा होगा तो मोटिवेशन मिलेगी। अगर तकवा पैदा नहीं हुआ तो दुश्मन कमजोर होगा तो लड़ेंगे, ताकतवर होगा तो नहीं लड़ेंगे। यही वजह है दुनिया की हर फौज में अब आज भी मजहब है। हम जब पाकिस्तान नेवी ने हमें बुलाया ना,
علماء کی دعوت کی تھی. تو بہت بڑے آفیسر تھے, انہوں نے بتایا کہ جتنے بھی دنیا میں آرمی ہے نا, جیسے امریکن آرمی ہے, تو اس میں پادری بھی ہوتے ہیں. اس میں کون ہوتے ہیں؟ پادری. وہ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں, بائبل پڑھ پڑھ کے ان کو سناتے ہیں کہ بھائی دیکھو اللہ کے لیے لڑو گے یہ ثواب ملے گا. تو کہہ رہے ہیں ہمیں خیال ہوا کہ جو ایک باطل مذہب ہے بھائی, اور ان کی تحریف شدہ کتاب ہے, میں پورے ان آفیسر کے الفاظ نقل نہیں کر رہا, جو ان کے الفاظ ہیں اپنے الفاظ میں ان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں میں, کہ ہمارے پاس تو ایک سچا مذہب ہے اسلام, تو ہم مذہب سے کیوں دور رہے بھائی؟